السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام چانن دین ہے اور میں پاکستان کے خوبصورت شہر اسلام آباد سے مخاطب ہوں آپ سے۔ اس وقت میں موجود ہوں فاطمہ جناح پارک اسلام آباد میں۔ لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ سے اشفاق صاحب کی ایک بات شیئر کی تھی، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ دیتے میں سے دینا، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ رزق دیا ہے، جتنا بھی رزق دیا ہے اس میں سے آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور دینا چاہیے، اور وہ آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کے دگنا ہو کے آتا ہے۔ تو اس میں اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے دوست ابن انشا، جو بہت عظیم پوئٹ اور ادیب گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ابن انشا کراچی سے لاہور مجھے ملنے آئے تو ان کو میں لاہور نہ ملا بلکہ کسی ڈیرے پہ ملا، کیونکہ میں یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آیا، اور وہاں کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ تعلیم جو ہے، کچھ علم تجربہ دور دراز علاقوں میں ڈیروں پہ جا کے ان بابوں سے لینا چاہیے جو مطلب پڑھے لکھے نہیں ہیں، بلکہ ان کے پاس زندگی کا تجربہ ہے۔ وہ علم بھی حاصل کرنا چاہیے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں دور دراز ایک ڈیرے پہ چلا گیا، وہاں پہ ایک بابا جی تھے، ان سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب ابن انشا میری رہائش پہ پہنچے تو وہاں میں موجود نہیں تھا، تو ان کو پتہ چلا تو وہ کہ کسی نے بتایا کوئی اس طرح کسی بابے کے پاس ڈیرے پہ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے، انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا اور پوچھتے پچھاتے وہاں ایک گاؤں میں ایک ڈیرے پہ پہنچ گئے۔ اب جو ہی وہاں پہنچے تو غصے سے لال پیلے تھے، اور میں کوٹھی میں بیٹھا تھا جہاں بابا جی ہمیں تعلیم دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اشفاق احمد باہر نکلو۔ خیر میں ڈرتا ہوا باہر نکلا تو وہ غصے سے مجھے ڈانٹنے لگ گیا کہ دیکھو، تم یورپ سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہو ولایت سے، اور تمہاری یہ جگہ ہے، یہاں پہ ڈیروں پہ آ کے تم اس علم کو یہ علم ایسے حاصل کر رہے ہو، یعنی کہ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تم ان بابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ دیکھو، میں زیادہ تو نہیں، میں تمہیں یہ بات شیئر کرتا ہوں کہ کل اس طرح ایک بندہ مرض کے بستر پہ تھا، فوت ہونے والا تھا، تو ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، بابا جی چلیں ہمارے ساتھ، فلاں بندہ یونس وہ فوت ہو رہا ہے، تو اس پہ سورہ یاسین آ کے پڑھ دیں۔ تو ہم چلے گئے، اس طرح گیا۔ تو جب ہم رکشہ سے اترنے لگے تو اس کا کرایہ 3 روپے 50 پیسے بنتا تھا، تو میں نے اس کو 4 روپے دے دیے۔ تو بابا جی میرے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اس کو 5 روپے کیوں نہیں دیے؟ تو میں نے بڑے تعجب سے بولا کہ میں 5 روپے کس لیے دوں؟ تو بابا جی نے کہا کہ تم نے کون سا اپنے پلے سے دینا ہے، تم نے بھی اس کے دیتے ہوئے رزق میں سے دینا ہے۔ تو یہ فلسفہ جب میں نے سنا تو میں پچھلے 2 دن سے بڑے شدید ڈپریشن میں ہوں۔ اب ابن انشا کیونکہ شاعر تھے، ادیب تھے، انہوں نے یہ بات سنی تو وہ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ کوئی 8 مہینے بعد میرا جانا اتفاق سے کراچی ہوا ابن انشا کے آفس میں۔ تو وہاں ایک لڑکی ابن انشا کے پاس آئی، اس نے ابن انشا کو ایک خط دیا۔ خط میں ابن انشا نے پڑھ کے نیچے رکھا، اور دراز میں سے 300 روپے نکال کے اس لڑکی کو دے دیے، اور اس لڑکی نے وہ بڑی سہمی ہوئی، ڈری ہوئی، وہ 300 روپے لیا اور وہ واپس چلی گئی۔ ابھی یوں ہی وہ واپس چلی گئی تو میں نے اشفاق صاحب سے پوچھا کہ آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں؟ تو اشفاق صاحب نے کہا کہ نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا۔ تو میں نے بڑے تعجب سے غصے سے اس ابن انشا سے پوچھا کہ آپ اس لڑکی کو جانتے نہیں ہیں اور آپ نے اس کو 300 روپے دے دیے۔ تو اس پہ ابن انشا نے مجھے کہا کہ یہ خط ہے، خط میں لکھا ہے کہ میں باقاعدگی سے آپ کے کالم پڑھتی ہوں اور آپ کے کالم سے بہت متاثر ہوتی ہوں، اور آپ کے علاوہ اس کراچی میں میرے جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ میں لیاری میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں، میرا والد بہت بیمار ہے، اور ہم لوگ کرائے کی ایک کوٹھی میں رہتے ہیں جس کا کرایہ 160 روپے ہے،
اور میرے پاس ابھی اس کا کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آج جن کی وہ کوٹھی ہے یا وہ مکان ہے انہوں نے خالی کرنے آنا ہے, سامان اٹھا کے ہمارا باہر رکھ دینا ہے. تو آپ مہربانی فرما کر مجھے 160 روپے ادھارا دے دے, تو میں 10 روپے کر کے آپ کو واپس کر دوں گی پیسے. خیر تو اشفاق صاحب آگے سے بولے تو اس نے تو 160 روپے لکھے تھے, تم نے اس کو 300 روپے دے دیے ہیں. تو اس پہ ابن انشاء صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے بھی اس کے دیتے میں سے دیے ہیں, میں نے کون سا اپنے پلے سے دیے ہیں. اب یہ بات کیونکہ مجھے سنی ہوئی لگتی تھی تو میں نے پوچھا یہ بات تو میں نے کہیں سنی ہوئی ہے. اب اس ٹائم مجھے تو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں بہت قریب تھا, لیکن ابن انشاء نے اس بات کو اپنے پلے سے باندھ لیا. تو ابن انشاء نے کہا کہ میں نے بھی اس کے دیتے ہوئے میں سے دیے ہیں, میں نے کون سا اپنے پلے سے دیے ہیں. خیر میں واپس لاہور آ گیا. کوئی 2 سال بعد غالباً ابن انشاء کا لاہور آنا ہوا. تو اس نے مجھے کہا کہ یار وہ تمہارے بابے والا فارمولہ تھا وہ تو عجیب و غریب اور خوفناک فارمولہ ہے. میں نے کہا کون سا؟ کہتا ہے وہ دیتے ہوئے میں سے دینا. جب میں نے اس لڑکی کو 300 روپے اس کی ہیلپ کی تھی, اس کو دیے تھے, تو اس کے چند دن بعد ہی مجھے ٹوکیو سے کال آئی کہ آپ کا $1000 جو ہے وہ ہمارے پاس پڑا ہے, تو بتائیں ہم کس ایڈریس پہ بھیج دیں. تو میں نے آگے سے ان کو خط لکھا کہ چونکہ میں ایک سرکاری ملازم ہوں تو میں سرکاری دورے پہ آیا تھا, تو مجھے جو میرے پیسے ہیں وہ مجھے مل چکے ہیں. تو اس پہ ان کا دوبارہ جواب آیا, خط آیا کہ نہیں وہ جو آپ کو پیسے تو وہ الگ بات ہے, یہ ہماری حکومت نے آپ سب کے لیے تحفے میں جو ہے رقم مختص کی ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ میرے پیسے ادھر ہی آپ رکھ دیں, جب میرا کبھی آنا ہوا تو میں لے لوں گا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا ابن انشاء کا اشفاق صاحب کو کہا کہ جب سے اس لڑکی کی میں نے ہیلپ کی ہے, اس فارمولے پہ عمل کیا ہے, میرے پہ پیسوں کی بارش ہو گئی ہے. اتنا پیسے آ رہے ہیں, مطلب اس جگہ سے پیسے آتے ہیں مطلب کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا, اور میں پیسے مطلب لوگوں کی ہیلپ کرتا جاتا ہوں. اشفاق صاحب اس پہ حیران ہوئے, اور باقی تو انہوں نے آگے سے مزید انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پاس ایک لیجر ہوتا ہے کہ انسان جو دیتا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم کسی کی 10 روپے کی بھی ہیلپ کرتے ہیں تو وہ لکھا ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جو رجسٹر اس میں لکھا جا رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرا رجسٹر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں اس بندے والا رجسٹر بند کریں اور دوسرا جو ڈیبٹ والا جو رجسٹر ہے وہ کھولیں. مطلب اس کو دگنا کر کے ہمیں لوٹا رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میرے پاس 100 روپے ہے تو 100 روپے میں سے 50 روپے میں نے اپنی فیس دینی ہے, تو 50 روپے میں فیس دوں گا, اور اگر میرے پاس کوئی مانگنے والا 50 روپے اور آ گیا تو میں سوچوں گا کہ 50 روپے تو فیس دینی ہے, تو 50 روپے میں نے اپنا گزر بسر کرنا ہے, تو میں اس کو 50 روپے کیسے دوں. تو ہم لوگوں کی یہ جو سوچ ہے یہ بہت چھوٹی سوچ ہے. ہمیں وقتی طور پر اگر ہم کسی کی ہیلپ کریں گے, کسی کی ضرورت پوری کریں گے, تو اللہ تعالیٰ ہماری کسی نہ کسی غائبانہ طور پہ مدد کرے گا, اور وہاں سے وہ ہمیں وہ رزق اور وسیلہ بھیجے گا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. مطلب اگر ہمارے پاس جتنے پیسے ہیں, مطلب اگر 50 روپے ایکسٹرا ہیں تو ہمیں ہیلپ کر دینی چاہیے. یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ اس 50 روپے کی مجھے خود کل ضرورت پڑے گی, نہیں, کیونکہ کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے. تو ہم لوگ بہت اس طرح اپنے ذہن کو مطلب کنجوسی کی طرف آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کنجوسی میں شمار کرتے ہیں کہ میں خود اپنے پیسے دے دوں گا, کل مجھے پیسے ضرورت پڑیں گے تو میں کیا کروں گا. نہیں, ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ہم یہ مٹھی ہے اس کو مٹھی کو بند کریں گے, جتنا اس مٹھی کو بند کرتے جائیں گے اتنا رزق تنگ ہوتا جائے گا. جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مٹھی کو کھول کے رکھو اور خوب دو. مطلب جتنا آپ اس مٹھی کو کھولیں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے, اتنا زیادہ ہی رزق آپ کے پاس دوڑتا ہوا چلا آئے گا. تو مجھے تو اس بات کی یہ سمجھ آئی سارے فلسفے کی
کہ انسان کو ہر صورت دوسروں کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ہاتھ پھیلاتا ہے, دست سے سوال کرتا ہے, تو آپ کو اس کی ہر صورت ہیلپ کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ نہیں سوچتے ہوئے کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا یا مجھے کیا ملے گا اس کی ہیلپ کرتے ہوئے. نہیں, انسان کو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں تو کل مجھے اس سے کیا ہیلپ ملے گی. آپ کو اس سے ہیلپ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ڈبل دگنا چگنا کہیں نہ اور سے پورا کر دیتا ہے. تو ہم لوگوں کی بہت مینٹیلٹی آج کل غلط ہے کہ ہم لوگ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں یا یہ سوچتے ہوئے ہیلپ کرتے ہیں کہ اگر اس کی میں ہیلپ کر رہا ہوں تو کل اس سے میں اس سے دگنے اس سے یہ فلاں مطلب پورا کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں تو ایسی ہیلپ ہونی ہی نہیں چاہیے. نہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بڑوں نے بتایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لوث ہو کے دینا چاہیے. جو کچھ انسان کے پاس ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے, اس کو ضرور جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے. بہت شکریہ, مہربانی, تھینک یو.